شب معراج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرشتوں کے جھرمٹ میں عالم ملکوت کی سیر فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں تشریف لے گئے تو ایک جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حور کو رنج و غم میں مبتلا دیکھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا یہ حور کیوں رو رہی ہے؟ آخر اس کو کون سا دکھ ستا رہا ہے؟ جب جبرائیل علیہ السلام نے دریافت کیا تو اس حور نے عرض کی کہ میں نے اس لیے اپنا یہ حال بنا رکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھری نگاہیں مجھ پر بھی پڑیں اور پھر اپنا حال عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ جب حور کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حال غرض کرنے کی سعادت مل گئی تو اس نے جھک کر سلام عرض کرنے کے بعد اپنا حال سنایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کے حوروں میں حسن و جمال کی ملکہ بنایا۔ اگر میں بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں بند ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالا ہو جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بروز قیامت ہر حور کو کسی نہ کسی جنتی شخص کے حوالے کیا جائے گا، میرا بھی کوئی ضرور ساتھی ہوگا۔ بالآخر میں نے خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کی کہ تیرا بے حد احسان کہ تو نے مجھے حوروں کی ملکہ بنایا ہے، اب میری خواہش یہ پوری کر دے کہ جنت میں میرا ساتھی کون سی ہستی ہوگی۔ رحمتوں کا دریا جوش میں آیا اور میری التجا قبول ہوئی۔ حکم ہوا سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لو، تیرے ساتھی کی جھلک نظر آ جائے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں دیوانہ وار آئینے کی طرف بڑھی تاکہ اپنے ساتھی کی جھلک دیکھ سکوں تو یوں ہی نگاہ اٹھی، دل پر ایک بجلی گری اور آرزوؤں کا سارا تصور جل گیا۔ اس وقت سے آج تک بے چین ہوں اور اس غم کی وجہ سے رو رہی ہوں کہ سیاہ فام کے ساتھ میرا کیوں جوڑا بنایا گیا اور میں کس طرح دائمی زندگی اس کے ساتھ بسر کروں گی، جبکہ اس کا تصور ہی میرے لیے وحشت ناک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے دریافت کیا، اپنے ساتھی کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے اس بارے میں کچھ بیان کرو۔ اس نے عرض کی، سر سے پاؤں مجسم، سیاہی موٹے ہونٹ، چوڑے دان، خدا چہرہ، تنگ و تاریک پیشانی، چھوٹی چھوٹی آنکھیں۔ جیسے ہی حور نے اپنے رفیق جنت کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا شروع کیا اور حلیے کے بارے میں بیان فرمایا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا اور جلال سے دیکھتے ہوئے فرمایا، تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تیرے پیارے بلال کا ہے۔ ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا اور ایک وفادار، ایک گوہر نایاب کو پا کر اپنی کم نصیبی کا شکوہ کر کے رو رہی ہے کہ تجھے نہیں معلوم کہ بلال میرا عاشق ہے، میں نے اسے اپنی پلکوں کے سائے میں پناہ دی۔ میرا بلال ایسی شان والا ہے کہ بروز قیامت اس کے جسم کی سیاہی ہواران جنت کے رخساروں پر دل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی۔ وہ ایسا عاشق ہے کہ اس پر عشق ہی کی وجہ سے ہر آسائش نے منہ پھیر لیا ہے۔ اپنے حسن و جمال کا غرور ہو سکتا تو 70,000 نقاب الٹ کے میرے بلال کے سامنے آئے اور میرا بلال تجھے ناپسند کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر حور اضطراب شوق کی وجہ سے چیخ اٹھی اور عرض گزار ہوئی، اب میری معذرت قبول فرمائیں، مجھے وہی بلال پسند ہے۔ میری خوش نصیبی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق زار میرے حصے میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی معذرت قبول فرماتے ہوئے دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ وہ اپنی آقا کی بکریاں چرانے پہاڑوں پر جایا کرتے تھے اور ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غسل غار حرا کی طرف سے ہوا جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبشی جوان کو دیکھا تو اپنے پاس بلا کر فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہارے اسلام کے متعلق کیا رائے ہے؟ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پہلے ہی متاثر ہو چکے تھے۔ پھر حقائے کونین کا دلکش انداز گفتگو تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نکلا، میں آپ کے دین کو اچھا پاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو واپس لوٹ گئے مگر ان کا دل وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہ گیا۔ دوسرے روز پھر بکریاں لے کر وہیں پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ اور باتیں سنی تو دل اور بے قرار ہو گیا۔ جو سچائی آپ کے دل پر اسلام کی صورت میں پہلے ہی امانت کر دی تھی وہ دنیا اسلام کی صورت میں سامنے آ گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام کی سند حاصل فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہو کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اس وقت سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 28 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پہلے 7 خوش نصیبوں میں ہیں جن کے لیے اسلام نے اپنے دروازے کھول دیے۔ یہ اسلام کا اولین دور تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے فی الحال رازداری سے اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے لیکن اسلام کا منفرد اور پاکیزہ رنگ زیادہ عرصے تک کفار مکہ سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ انہوں نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ ان کے بعد ساتھیوں خاص طور پر غلام اور خواتین میں ایک تبدیلی آ گئی ہے
امیہ بن خلف کو جلد یہ خبر مل گئی کہ اس کا غلام بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا ہے اور اس کا شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ اس جرم کی سزا میں امیوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرانا شروع کر دیے۔ ہیرا کی یہ زمین اپنی گرمی کی وجہ سے مشہور تھی، جو دھوپ میں تانبے کی طرح گرم ہو جاتی تھی۔ امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانبے کی زمین پر لٹاتا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر بھاری پتھر رکھتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کی چربی پگھل پگھل کر انگاریں بجھا دیا کرتی تھی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے عود کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا۔ امیہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے کہ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے باز آ جا، لیکن اسلام اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے سینے سے دنیا کی کوئی بھی سخت سے سخت سزا ختم نہیں کر سکتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی شمع روشن تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق حبیب خدا تھے، دنیا کے ان ماروں سے کہاں در یار کو چھوڑتے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھا کہ امیوں نے ان کو ایسی تپتی ہوئی زمین پر لٹا رکھا تھا کہ جس پر اگر گوشت بھی رکھ دیا جاتا تو وہ بھی جل جاتا، لیکن اس حالت میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے سوا کسی بھی دوسرے معبود کا انکار کرتے رہے۔ امیوں نے طیش میں آ کر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور انہیں مکے کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بدبخت لڑکے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی وادی میں گھسیٹتے پھرتے تھے اور دبتے ہوئے انگار ریت پر اوندھے منہ ڈال دیتے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پتھر کا ڈھیر لگا دیتے تھے، لیکن عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پھر بھی چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کا یہ سلسلہ کافی عرصہ جاری رہا۔ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عاشق صادق پر اتنا ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ایک دن ان سے رہا نہ گیا تو وہ امیہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس بے گناہ اور بے کس غلام پر اتنا ظلم و ستم مت کرو، اگر وہ خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے، اور اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ احسان آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ امیہ نے حقارت سے کہا کہ میں تمہارے خیالی یوم آخرت کا قائل ہی نہیں، جو میرے جی میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پھر تحمل سے سمجھایا کہ تم طاقتور ہو، اس مجبور غلام پر ظلم کرنا تمہارے شایان شان نہیں ہے، تم عربوں کی قوم روایت کو دھبا مت لگاؤ۔ امیہ نے کہا کہ تم اس کا علیہ غلام کے اگر اتنے ہی ہمدرد ہو تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد ہونے کی جب خبر ملی تو آپ بہت ہی خوش ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے بھی اس میں شریک کر لو، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بلال کو آزاد کر چکا ہوں۔ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آزاد تھے اور اپنا زیادہ وقت اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گزارتے تھے، ان سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے، حکمت و دانائی کی باتیں سیکھتے اور دین حق کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کے اور مکہ سے مدینہ منورہ جا پہنچے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصار کا مواخات کرایا تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو ریہ کا بھائی بنایا گیا، جن سے آپ کو بہت محبت تھی۔ پھر جب مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کے داغ بیل ڈالی گئی تو ایک سال بعد یہ سوال اٹھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے کون سا انداز اپنایا جائے۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہر نماز کے بعد پرچم بلند کر دیا جائے، کچھ نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے، کچھ لوگوں کی تجویز تھی کہ آگ نماز کے وقت جلائی جائے اور جسے لوگ دیکھ کر نماز کی طرف آ جائیں گے، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ایک آدمی لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو نماز کے لیے بلایا کرے، اس طرح لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب طریقوں کو پسند نہیں فرمایا۔ اب بحث جاری تھی کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے خواب میں ایک شخص نے اذان کے الفاظ سکھائے ہیں، یہ کہہ کر کہ انہوں نے وہ کلمات دہرائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کے ذریعے ان کلمات کو پسند فرمایا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس قسم کا خواب دیکھا تھا، انہوں نے بھی خواب اپنا بیان کر دیا۔ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ اذان دو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان کے کلمات سکھائے اور ان کی ہدایت فرمائی کہ دونوں کانوں میں انگلی دے کر اذان دو تاکہ تمہاری آواز بلند ہو اور دور تک پہنچے۔ چنانچہ مدینہ کی فضاؤں میں نغمہ توحید بلند ہوا اور سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا اسلام کے پہلے مؤذن رسول ہونے کا عظیم اعزاز ملا۔ جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ہوئی تو اس کے ایک سرے پر ایک چبوترا بنا کر اس پر چھت ڈال دی گئی۔ اس جگہ رسول پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کرام رہنے لگے جو ایک وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہتے تھے اور علم حاصل کرتے۔ ان مقدس اصحاب کو اصحاب صفا کہا جاتا ہے، عربی میں صفا چبوترے کو کہتے ہیں۔
اور سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اصحاب صفہ میں سے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد آپ شام کی جنگوں میں شرکت کے لیے چلے گئے۔ بیت المقدس کی فتح میں بھی آپ شریک تھے۔ 16 ہجری میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جابیہ میں ان کا استقبال کیا۔ قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرانے کی خوشی میں آپ نے وہاں اذان دی۔ بعد میں آپ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے تو لوگوں کے اصرار پر شہزادگان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں اذان دی تو عورتیں گھروں سے باہر نکل آئیں، ہر طرف کہرام مچ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بے ہوش ہو کر گر گئے اور بعد میں مدینہ منورہ چھوڑ گئے اور واپس شام چلے گئے۔ 20 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق میں باب الذخیر کے قریب دفن کیا گیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے نڈھال ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ ہمارا سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمیں جدائی کا داغ دے گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب یار کو دیکھا تو سب برداشت کر لیا مگر دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا۔ اللہ کریم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا ایک ذرہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے اور سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابی رسول کے صدقے امت مسلمہ کی بخشش فرمائے، آمین۔